اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد آل محمد۔ دیکھیے دنیا بظاہر چھوٹی ہے، کہا جاتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا قطرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کو حدیث بھی سنائی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، غالباً کسی جی جب کوئی حدیث، جب کوئی قرآن کی آیت، جب کوئی چیزیں سنی جاتی تو اس پہ غور بھی کیا جاتا ہے، غور فکر کی، اسی لیے بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ غور 70 سال کی عبادت سے افضل قرار دیا جا رہا ہے غور فکر کو۔ یہاں غور فکر ہوتا ہی نہیں، یا فضول باتوں میں غور کر رہے ہوتے یا بیکار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی پہ وقت ضائع ہو رہا ہوتا۔ اتنا قیمتی وقت ہے، اتنا قیمتی وقت ہے زندگی کا، جو یہ ہمیں زندگی دی گئی ہے۔ ہم ابھی تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں، ابھی بات بتا رہے ہیں آپ کو تمہیدی گفتگو۔ یہ جو باب ہم پڑھانے جا رہے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا ہے یا کیسا بنا دیا گیا، اور ہم لوگ بن بھی گئے ویسے ہی، کسی کو تو ہم لاوالی ہو گئے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں حضرت ابوذر غفاری سے، کہہ رہے ہیں کہ سونے اور چاندی کے جیسے چیزیں جس طرح حفاظت کرتا ہے ویسے اپنی زندگی کی یا وقت کی حفاظت کرو۔ تو کہاں وقت کی حفاظت؟ آپ اگر صبح سے شام تک 24 آورس میں جوڑیے کہ ہم نے کتنا کام کیا، کتنے وقت میں کتنا کام کیا اور کتنا فضول خرچ نکل گیا، تو یہ کیا نکل گیا؟ کوئی احساس ہے؟ نہیں احساس ہے۔ کب احساس ہوگا؟ اسی وقت احساس ہوگا کہ جب وہ فرشتہ آئے گا، کہے گا چلو۔ تو کیا کہا تھا بندے نے؟ وعلیکم السلام، آئیے۔ تو بندے نے کہا تھا تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں کلمہ پڑھ لوں، یاد آیا اب؟ اس نے کہا تھا مشرق سے مغرب تک جتنی چیزیں ہیں سب دے دو گے تو بھی وقت، یعنی وقت کی اتنی قیمت ہے، اگر یوں سمجھیے کہ مشرق سے مغرب تک جتنی چیزیں سب اسے دے دو، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اب وقت نہیں دیں گے۔ تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر کتنی چیزیں بیان کی گئی کہ ہمارے پاس وقت کی قیمت کتنی ہے، جس کو ہم نے کس طرح دنیا میں ضائع کیا، کس طرح ضائع کیا، اس طرح ہم نے ضائع کیا فضول باتوں میں گزار کے، اور سوچا نہیں، غور فکر نہیں کیا۔ تو کیا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالو، دیکھو تمہاری پور پہ کتنا پانی ہے، جتنا پور آیا ہے یہ ہے دنیا اور وہ ہے آخرت۔ تو جو وہ آخرت ہے، تو آخرت میں یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہر فرقے والے کو بتایا جاتا ہے کہ تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، وہابی، قادیانی، دیوبندی، سب کو سب جنت پہ جاؤ۔ تو جنت اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی بہترین جنت ہے اور اتنا وہاں پہ وقت ہے کہ کروڑوں اربہ سال کی زندگی ہوگی، تو اس کے لیے کیا آپ کو یہ ٹوٹی پھوٹی جو ہماری عبادات ہے اس کے ذریعے سے وہ مل جانی چاہیے؟ تو پھر فنا ہونے والی دنیا میں وہ چیزیں کیوں نہیں ملتی؟ یہاں پہ قیمت کیوں زیادہ؟ نہیں سمجھ میں آتی بات؟ نہیں وہ ایسے ہی ہو جائے گا، نہیں ایسے نہیں ہوگا ہی نہیں ایسے۔ امام حسن اسلام کا قول ہے بقلباً، دنیا اتفاقیہ ہے، آخرت بغیر استحقاق کے نہیں ملے گی۔ اب بتائیے اگر آپ مان رہی ہیں، آپ ان کو، سارا مسئلہ تو یہی ہوتا، ماننے کا ہوتا، مسئلہ سارا یہی ہے۔ وہ دل کہاں سے لائیں جو بات کو مان جائے، وہ زبان کہاں سے لائیں جو بات کہی جائے سامنے والا مان جائے، اس کو کہاں صحیح ہے، وہ کہہ رہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، کم سے کم قبول تو کر لے، یا ایسا بار بار ریپیٹ کرتا رہے، پھر اللہ اسے توفیق دے گا۔ دنیا اتفاقیہ ہے، آخرت بغیر استحقاق کے نہیں ملے گی۔ اب کوئی بچہ بتائے کہ اتفاقیہ سے کیا مراد، بتاؤ گے؟ بغیر کچھ کیے مل جاتی ہے، بالکل صحیح۔ بچہ کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں کرتا، اسکول جاتا پڑھنے کے لیے، کالج تک بھیجا جاتا، اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا، صاحب ابا پیسے دے رہے ہیں، گھر میں رہ بھی رہا، گاڑی بھی مل گئی، موٹر سائیکل بھی مل گئی، کچھ بھی مل گیا، وہاں تک جا رہا، شادی بھی ہو گئی، بڑے سے ہال میں کروائی گئی،
کپڑا لتا سب سارا پیسہ ہوتا ہے ابا نے خرچ کیا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بیٹے جو ہے پیسہ ملاتے ہیں, ورنہ زیادہ تر یہی ہو رہا ہوتا. تو بغیر استحقاق سے مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ بغیر استحقاق کے نعمتوں سے نوازنے والے. بچہ ماں کے پیٹ سے ہی کھا پی رہا ہوتا, کہاں سے آئے؟ اللہ دے رہا, بغیر استحقاق کے مل رہا ہے. لیکن آخرت بغیر استحقاق کے نہیں ملے گی. بغیر استحقاق کے آخرت نہیں ملنے والی. جب نہیں ملنے والی تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز روزہ سبھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا؟ گھر میں ایک رہنے کا 4 دیواری بنا لیے, وہ ڈال دیے, اس کے بعد ایسبیسٹر ڈال دیے, لکڑی کا دروازہ, اور رہنا شروع کر دیا کہ رہنے کے لیے مکانی تو چاہیے, تو بس رہ رہے ہیں. ایسا نہیں کرتے جی. غور و فکر, ہاں, کہ عقل جو ہے وہ فکر کے 4 مخارج میں سے ایک مخارج ہے. اور اللہ قرآن میں دیگر جگہوں پہ بار بار فرماتے ہیں کہ جو نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں اور غور و فکر کیا کریں. تو یہ بہت بڑی تو کہاں سے انسان کے اندر اللہ نے ڈالی ہے. تو کہاں غور فکر کر رہے ہیں؟ زندگی بھر آپ سنتی چلی آئیں کہ حضرت پہ کہ سر کے اوپر حضرت زہرا کا رومال باندھا گیا, ٹھیک ہے نا, بس یہاں پہ سنا, گریا کیا, آگے بڑھ گئے. غور فکر کیا کہ جتنے اصحاب امام حسین اسلام کے ساتھ سارے موجود تھے, جو اتنے تھے, اتنے پرانے تھے, اتنے پہلے سے تھے, بچپن کے تھے, سب کچھ تھے, بھوک پیاس میں سب ان کا برابر کا ساتھ دیا انہوں نے. وہ کہیں گے مولا یہ کیا بات ہوئی, حضرت زہرا کو رومال اس کو دے دیا, ہمیں نہیں دیا. کسی نے ایک لفظ, ایک آواز نہیں نکالی. یہ ہے اطاعت, اس کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں کی اطاعت بتائیے, مسئلے ڈھونڈتے ہیں لوگ, باتیں کرتے ہیں, کیا یہ بڑی بات نہیں؟ کس نے بتایا؟ کسی نے کبھی کہا کچھ؟ ٹھیک, کسی کی بجال کے کوئی بولتا ہے کہ مولا یہ آپ نے کیا کیا, اس کو دے دیا, ہمیں نہیں دیا, ہم تو آپ کے ساتھ شروع سے ہیں. اس کو کہتے ہیں اطاعت, فرما برداری. جو کہہ دیا سر جھکا لیا, کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, ہم اپنی عقل نہ لگائیں, اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے دنیا اتفاقیہ ہے, آخرت بغیر استحقاق کے نہیں ملے گی. تو سب ٹھیک ہے نا, سب جانتے ہیں, سب کبھی غور نہیں کرتے. ہمارے ائمہ نے جو چیز آپ غور نہیں کرتے اس کے بارے میں یہ بتایا, تو کہ اگر آپ وہاں نہ پہنچ سکے تو تم ہمیں مانتی ہو, ہمیں مانتی ہو, تو ہماری باتوں کو سنو, کلمہ سنو. یہ حدیثیں سب جمع کی گئی. علماء کا احسان ہے کہ جنہوں نے ائمہ تاریخ کی حدیثیں جمع کرنے کے بعد ہم لوگوں تک پہنچایا. تو کیا ہم نے کبھی سوچا انسان نے, آپ اپنی زندگی میں, حد تو یہ ہے, دیکھیں ہم نے کہا تھا نا کہ ہمیں تھوڑا سا تمہیدی بات کرنا بہت ضروری. حد تو یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی پارٹی میں بھی شرکت کرنا, چھوٹی سی پارٹی ہو, اس میں بھی شرکت کرنا ہوتا تو عورتیں جاتی ہیں, ضرور ہوتا ہے نا. اور اگر تھوڑی سی بڑی ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ اگر اس سے بڑی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر شادی کی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کہ تو نوٹ بھی نکلیں گے جیب سے, 8,000 10,000 20,000 کتنے کو, یہ ہمیں نہیں پتا, آپ لوگ بتاؤ گے. وہ جاتا ہے میک اپ کر کے, بہت اچھے کپڑے پہن کے, تب وہاں جایا جاتا, تیاری کی جاتی ہے. آخرت میں جانے کے لیے بھی کوئی تیاری کی گئی ہے؟ فضائل میں اضافہ, یعنی جو آپ کی فضیلتیں ہیں اس میں کیا اضافہ کیا ہم نے؟ انہوں نے بتایا کہ کرنا چاہیے, تو ہمارے دماغ میں بات ہے, اچھا یہ بھی کوئی چیز ہے, فضیلتوں میں اضافہ کیا ہے؟ ہم تو نماز روزہ کر رہے تھے, ہم اسی کو سمجھ رہے ہیں, بس صحیح کر تو رہے, نماز روزہ کر رہے ہیں, ہم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے, جھوٹ نہیں بول رہے, یہ نہیں کرے, تو بڑا اچھا. اور کوئی چیز الگ سے, گلے میں ہار پہنا آپ نے, شادی میں جا رہی, امی آپ کیا بات کر رہی ہیں, شادی میں جا رہی تو گلے میں ہار بھی ضرور پہنی, اچھا کپڑا پہنی, شادی میں جا رہی, تو وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہی تو وہاں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. وہاں نہ آپ کا کپڑا تو نہیں ہے سفید لگے, کپڑے میں لپیٹ کے, کفن کے اندر لپیٹ کے سب کو بھیجا جاتا, چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو. جاتے ہیں کہ سب نہیں جاتے ہیں؟ بادشاہ بھی جاتا اسی کپڑے میں, فقیر بھی جاتا اسی کپڑے میں جاتا ہے. غور کرو, دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ایک ہی طرح کے کپڑے میں کیوں جا رہے ہیں, پھر کیا ہوگا, کیا چیز وہاں فرق کرے گی ہماری؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ فرق کرے گی کیا؟ فضیلتوں میں اضافہ کرو, اپنی فضیلتوں میں اضافہ کرو. اب کیا فضیلتوں میں اضافہ, وہ ہم آپ کو بتائیں گے, ابھی وہ آگے چلے گی بات. لیکن پہلے ہم نے کہا سمجھائیں آپ کو کہ بات تو سمجھ میں آئے بھائی, کہ فضیلتوں میں اضافہ کیا؟ دنیا میں چھوٹی چھوٹی بات میں ہم وہ کرتے ہیں. اپنی فضیلت یہ نہیں کہ اپنی کپڑا لتا, چلنا پھرنا, کوئی مہمان آنے والا, گھر کو سجایا گیا, بنایا گیا, اچھا کھانا پکایا گیا, یہ سب کیا ہو رہا؟ الگ سے کام ہو رہا. تو اس کے اندر کچھ الگ سے کام ہوا ہے؟ کسی نے بھی, جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے کو ملا رہے ہیں آپ سے. آپ ڈریے مت کہ آپ کو کچھ بولا جا رہا, کہا جا رہا, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگوں نے کبھی سوچا کہ ہم کسی چیز میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کر کے اللہ کو, اس کے رسول کو, ائمہ تاریخ کو خوش کریں؟
ہیں جی نہیں کرنے کا، جی کیونکہ سر میں سنی سے شیعہ کنورٹ ہوئی ہوں، تو میں نے کافی مطلب پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی، اور ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. تو جیسے مولا کا قول ہے، مجھے صرف مفہوم بتا سکتی ہوں، مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ یاد نہیں ہے، کہ آپ کا ایک دن دوسرے دن سے بہتر تبھی ہوگا جب آپ اس نئے دن میں کوئی نئی چیز سیکھو. تو آئی آلویز ٹرائیڈ کہ چیزوں کو میں اور سمجھ سکوں کہ جو صحیح پیٹرن میں کہا جا رہا ہے، کیونکہ سنی بیک گراؤنڈ سے ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بار بار یہ ریپیٹ نہ کرو میری بہن، بار بار یہ ریپیٹ نہ ہو، یہ بیک گراؤنڈ وہ بیک گراؤنڈ مت کرو. وہ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. تو ٹرمبل کرتی ہیں چیزیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ کرتی ہے. بعد میں بھی ہم ٹائم دیں گے، اس پہ بات کیجیے گا. بیچ میں انٹرپٹ ہوگا. اب کیا بولنے یار، ہم بھول گئے. آپ نے کہا تھا کہ جو ہے فضیلتوں میں اضافہ کیسے کرنا ہے. ہاں تو وہ ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں فضیلتوں میں اضافہ کر. وہ ایک ٹیمپو ہوتا ہے جو پیچھے کی طرف کوئی چیز ہوتی، آگے زبان سے کچھ نکلتی، وہ اس لیے نکل رہی ہوتی کہ وہ پیچھے والی چیز آئے گی سامنے. اب وہ بھول گئے کہ پیچھے والی چیز کیا تھی. بات کو سمجھا کرو اور یہ چیز ریپیٹ نہ کرو، میں یہ تھی، میں یہ تھی، میں یہ تھی. کوئی جو ہو گئے صحیح. اگر آپ نے قربتاً اللہ کی رضا کے لیے دل سے آپ نے مانا ہے اس بات کو کہ میں یہی پیٹرن طریقہ صحیح، اللہ اسی کو قبول کر لے گا. لیکن یہ کہ دل سے ہونا چاہیے. ادھر تھی آپ، اگر آپ دل سے ادھر کی چیز پہ تھی اور آپ سمجھتی تھی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اب جہاں تک اللہ نے ہمیں عقل دی وہاں تک ہم نے سوچا اور سوچنے کے بعد اس نتیجے پہنچے کہ یہی صحیح ہے، تو اس میں مل جائے گا آپ کو. اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ کی عقل کہاں تک جانے والی، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ کی سوچ کہاں تک، کتنی آپ اسٹرگل کر سکتی ہیں. تو آپ سے کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے اوپر اس کی جو ہے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا. اب آپ نے سمجھا کہ نہیں یہ طریقہ صحیح، تو آپ ادھر آ گئے، ٹھیک ہے. اخلاص سے اگر آئی تو صحیح ہے، اخلاص سے نہیں آئی تو کچھ بھی صحیح نہیں، نہ ادھر نہ ادھر، دونوں گیا. سمجھ رہی نا، پھر دونوں چلا جائے گا. تو بہرحال تو ہم ہر چھوٹے بڑے کام میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صرف دینی معاملات میں جو ہوتا ہے، نیکیوں کے معاملے میں ہوتا ہے، ہم کوئی اضافی کام نہیں کرتے ہیں. اب ہم آپ کو تھوڑی دیر کر کے حدیثیں سنانا شروع کریں کہ دیکھیے ائمہ طاہرین نے، یعنی مولانا مشکل کشا نے، ائمہ نے اس کو کتنی اہمیت اس کو سمجھتے تھے کہ اس کا انہوں نے پورا باب بنایا ہے. اور تقریباً ہم یہ لے کے اس لیے آئے ہیں، جان بوجھ کے لے آئے ہیں کتاب، ورنہ ہم زیادہ تر پرچے لے کے آتے ہیں. ہم جان بوجھ کتاب لے کے آئے کہ آپ کو ہم ذرا کچھ چیزیں ویسی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کیا ہے. جی میزان حکمت، میزان حکمت کتاب کا نام ہے، میزان حکمت کی میزان ہے. تو دیکھیے اس کے اندر کہاں کتنی حدیثیں ہیں جس پہ ہم نے صرف ان حدیثوں پہ صرف نشان لگایا کہ اتنی زیادہ حدیثیں. تو آپ سوچ کے دنگ رہ جائیے کہ یا اللہ، اس کے اندر بھی ائمہ طاہرین نے اتنی ساری باتیں بتائی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ 35 حدیثیں نکالی صرف اسی کو ایک کتاب میں، اور نہ جانے کہاں کہاں ہوگی، وہ الگ ہے. اس کے ساتھ ضمن میں جو جتنی شاخیں نکل رہی وہ الگ ہے. تو اتنی اہم ترین چیز تھی جس کو اتنا نظر انداز کیا کہ آج تک تو ہمیں اپنی زندگی میں کبھی کسی نے کوئی یہ بات تو نہیں بتائی، صاف بات ہمیں نہیں بتائی. اگر یہ کتاب نہ ہوتی ہمارے پاس اور آپ کو پڑھا نہ رہے ہوتے، یعنی اللہ معاف کرے ہم کیا پڑھائیں گے. یہ بات پڑھا رہی ہے یہ بہو جو آئی ہے، بیٹے کو ہمارے بہت خراب کر رہی. اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا ہمیں بھی ضرورت نہیں تھی پڑھنے لکھنے کی. قرآن کی آیتیں بھی دی ہوئی اس میں، یعنی قرآن کی آیتیں بھی موجود ہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھ کے کام کرو. فضیلتوں کے حصول میں ترقی کرنا مشکل تو ہے، مولانا مشکل کشا کہہ رہے ہیں. سنیے اب یہاں سے شروع ہو رہا. فضیلتوں کے حصول میں ترقی کرنا مشکل تو ہے، لیکن اس سے نجات بھی ضرور ملتی ہے. اس سے نجات بھی ضرور ملتی ہے. اب فضیلتیں کیا ہوگی، کیسی ترقی ہوگی، پہلے فضیلتوں کی تعریف ائمہ طاہرین کی زبان سے بتا دیں ہم آپ کو، پھر ہم ویسے بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا. اور پستیوں کی طرف گرنا آسان ہے مگر تباہ کن ہے. پستیوں کی طرف گرنا آسان ہے مگر تباہ کن ہے. فضیلتوں کے حصول میں ترقی کرنا مشکل تو ہے، لیکن اس سے نجات بھی ضرور ملتی ہے. جبکہ رذائل اور پستی کی طرف گرنا آسان ہے مگر تباہ کن ہے. مگر تباہ کن ہے.
خراب ختم کرنے والی ہے. اب وہی آدمی ترقی کرے گا, وہی آدمی اس کی طرف جستجو کرے گا جیسے ہم نے بتایا, اور آپ نے یقین کر لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے, ائمہ بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے, قرآن کی آیتیں بھی کہہ رہے ہیں ایسی, تو اب کیا کرنا ہوگا, پھر وہ لگ جائے گا, پیچھے لگ جائے گا. تھوڑا بھی وقت ملے گا تو کہے گا کچھ نہیں, جا رہے لیٹنے کے لیے جا رہے ہیں, فوراً کس کو نیند آتی ہے, چلو ایک تسبیح بیوی سیدہ کی پڑھ لیتے ہیں, ہے نہیں تو بڑھے آگے قدم بڑھی, آپ کے نہیں بڑھا. جب دھیرے دھیرے عادی ہو جائے گا تو کہ مولا کا قول ہے کہ استغفار بھی پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے, تمہارے گناہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے پتے گر جائے. چلو آپ استغفار بھی پڑھ لیتے کیونکہ اس کے تو عادی ہو گئے, اب یہ بھی کر لیں. اب یہ کیا, یہ ترقی کر رہی ہیں آپ. اب کہیں پہ آ کے رکیں گے, رکتا وہاں پہ آدمی ہے کہ جہاں پہ آپ چاہے کہ اس کو گھول لیں, شکر گھول لیں, کسی حد تک گھولے گا اس کے بعد گلنا بند ہو جائے گی. اسی طرح ہماری استطاعت, آپ کی استطاعت ہے, کہیں تک جائیں گے اس کے بعد رک جائے گا, خود بخود رک جائے گی اپنے آپ, اس کا کوئی مواخذہ بھی نہیں, کوئی آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. جیسے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص آخرت کو دنیا پہ ترجیح نہیں دیتا وہ بے عقل ہے. یعنی کہ ہم عقل بھی غائب ہے. آخرت کو دنیا پہ ترجیح دو, ہم نے کہا کہ آخرت بڑی چیز ہے تو اس کے لیے ہمیں زیادہ کام کرنا ہے. جو شخص آخرت کو دنیا پہ ترجیح نہیں دیتا وہ بے عقل ہے. 99% آپ کو سب بے عقل ہی ملے گا, بلکہ سبھی ملے گا. لیکن آپ جو ہیں, آپ کیا ہیں کہ ظاہر ہیں تو تبھی تو ہم تو اقرار کر کے لے کے آئے ہیں. جب تک تم گناہوں سے بیدار نہیں ہو جاؤ گے نیکی اختیار نہیں کر سکتے. مولا مشکل کشا, جو میں نے کہا کہ اقرار کے ساتھ آئے ہیں, تو مولا کو مشکل کشا کے قول بھی ہے, جب تک تم گناہوں سے بیدار نہیں ہوگے نیکیاں نہیں اختیار کر سکتے. پہلے اقرار تو کرو اپنا. کتنی بہترین قول ہے مولا کا, کتنا اچھا قول ہے. جب تک تم گناہوں سے بیدار نہیں ہو جاؤ گے نیکیاں اختیار نہیں کرو گے. پھر مولا فرماتے ہیں اپنی تمام تر کوشش اپنی آخرت کے لیے جاری رکھو. اپنی تمام تر کوشش اپنی آخرت کے لیے جاری رکھو, اس سے تم اپنی آرام گاہ کو سنوار لو گے. اس سے تم اپنی آرام گاہ کو سنوار لو گے. ایک بہت حسین قول ہے, بھی آپ کو سنا رہے ہیں. قول اتنے خوبصورت ہے واقعی, اس کے تو بیٹھ کے آدمی, لیکن تنہائی میں بہت مزہ آتا پڑھنے میں, اور سنانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے. ایک شوق ہے نا لوگوں کو, میں اپنی چیزیں دکھاؤں لوگوں کو, تو اس طرح یہ والا شوق ہے. یہ میرے مولا کا قول ہے تو میں سناؤں لوگوں کو. شوق ہونا چاہیے کہ میرے مولا کا قول میں سناؤں. لیکن ایک قول پہلے مولا کا سنا لوں پھر اس کو سناتے ہیں. اچھے فضائل مضبوط ترین وسیلے ہوتے ہیں. اب ذرا سمجھیے اس کو کیا مطلب ہوا. اچھے فضائل مضبوط ترین وسیلے ہوتے ہیں. یہ وسیلہ ہے, کہاں تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اچھے فضیلتیں پہنچنے کا وسیلہ ہے, آپ کے درجات حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. لکھ لیا, وہ مسئلہ لکھنے کا چل رہا ہے. پھر ایک جگہ پہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں, جو ابھی کہانی کہ وہ بے عقل ہے, جو آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح نہیں دیتا, بے عقل ہے. اب دیکھیں بے عقل کیسے. یہاں پہ بہت ہی اچھی تصویر مولا نے کھینچی ہے, اتنی اچھی تصویر کھینچی کہ ساری چیز آ گئی اس میں, کہ کوئی چیز انکار نہیں. آپ کہتے ہیں وہ نادان, ایک ایک جملہ سن لیجئے گا, بعد میں لکھیے گا, سن لیجئے, سمجھ لیجئے, سنیے اور سمجھیے. وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سا سرمایہ حاصل کر لیا اور اس میں کامیاب ہوا. وہ نادان, دیکھیے جملے دیکھیے کتنے متضاد آپس میں. وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سرمایہ حاصل کر لیا اور اس میں کامیاب ہو گیا. وہ کامیاب بھی ہو گیا اور نادان بھی کہہ رہے ہیں. سن رہی, سنیے گا تو آگے تب آگے مزہ آئے گا کہ جو آگے کہا مولا نے. وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سا سرمایہ حاصل کر لیا اور اس میں کامیاب ہو گیا, ٹھیک ہے, اس ہوشیار اور عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنی اعلیٰ ہمتی سے آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیا. دیکھ رہے ہیں, اس کے برابر کہاں ہو سکتا ہے, اس کے برابر کہاں ہو سکتا ہے, ہوشیار اور عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنی ہمت عالی سے آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لی. بہت خوبصورت قول ہے مولا مشکل کشا کا.
ہمت عالی سے آخرت کی کامیابی حاصل کر لے. یہ کہہ رہے کامیاب ہو گیا یہ عقل مند آدمی. ایک ایک نیکیاں پکڑتی جائیے. سب معلوم ہے آپ کو, ایسی بات نہیں کہ نہیں معلوم. جی جی جی, وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سا سرمایہ حاصل کر لیا اور اس میں کامیاب ہوا, اس ہوشیار اور عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنی ہمت عالی سے آخرتی کامیابی حاصل کر لی. آپ لوگوں کو تو بہت آگے جانا چاہیے, بہت آگے جانا چاہیے. جذبہ شوق پیدا کیجیے. شوق جذبہ ایک ایسی چیز ہوتی کہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں. جذبہ شوق ہونا چاہیے. یہ کیا لگی پٹی گھسی پٹی زندگی ہے, کیونکہ ہاؤس وائف ہے تو بس جھاڑو پوچھے میں لگی ہوئی, برتن دھونے میں, بچے کھلانے میں, بس اسے ختم ہو گیا. وہ اگر دفتری اس میں لگی, جا رہی آ رہی, اس پہ کپڑے بدل لے, اسی میں خرچ ہو گئی. یہ کوئی لائف ہے؟ کامیاب لائف تو نہیں ہے نا. کیونکہ اس کے بعد جب آنکھیں بند ہوں گی تو کیا ہوگا کہ یقین نہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یقین نہیں پیدا ہو رہا, کہ جس یقین کے بعد اقدام شروع ہو جاتا. یقین آپ اپنے آپ کو سمجھیے, اپنے آپ سے آپ بات کیجئے خود, اور اپنے آپ سے بات کیجئے, اپنے آپ سے خود کہیے کہ ہم جب سمجھیں گے کہ ہمیں یقین آئے جب ہم اقدام شروع کریں گے. جمیلہ جب تم کام شروع کر دو گی, ایسے ہی اپنا نام دے رہے جمیلہ, کام شروع کر دو گی تب ہم سمجھیں کہ ہاں تمہیں یقین آ گیا. جب تک کام نہیں تو خالی زبانی بات کرنے سے سب سے خراب وہ علم کہا جاتا ہے, خالی زبان تک رہتا ہے, اقدام نہیں ہوتا. زبان تک علم رہ کے کیا کرے گا؟ تو بڑی اس کی مذمت کی گئی, بہت مذمت ہے اس کی کہ خالی زبان تک ہے. اگر زبان سے آگے بڑھی ہوتی بات تو ہم ہی ابھی آپ کو بتائیں, آپ لوگ یقین میں گئے. دیکھیے ہم امامے والے تو ہے نہیں کہ آئے جو کہا کر کے چلے گئے, سب کو آپ کو ماننا ضروری ہوگا, ماننا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم عام سے بندے ہیں, عام سے. آپ بتائیے خیبر سے کراچی تک کتنی مسجدیں ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں ہے یا نہیں ہے؟ اور اس میں ہوتا کیا؟ نماز پڑھائی جاتی, اس کے علاوہ کوئی کام ہوتا نہیں وہاں پر, نماز پڑھائی جاتی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے نماز کے بارے میں کہ اس میں شک نہیں, نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی. بھائی خیبر سے کراچی تک جو پابندی سے نماز پڑھ رہے لوگ, تو یہاں تو اتنی اچھائیاں ہوتی کہ اٹھاتے رکھتے نہ بنتا. لیکن اس کے الٹا معاملہ ہے, بالکل الٹا معاملہ ہے. وہ اغوا, وہ بدتمیزی, وہ طوفان کے بیان بھی نہیں کر سکتے, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آخر یہ لوگ کا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کوئی پوچھے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خود سے بات کیجئے. جب تک آپ کے اندر سے برائی ہٹے نہ ہو, اچھائی داخل نہ ہو, تب تک اطمینان سے نہ بیٹھیے. جب تک تم گناہوں سے بیزار نہ ہو جاؤ گے, نیکی اختیار نہیں کر سکتے. تو بیزاری کا مطلب یہ کہ دور ہٹو اس سے. بیزاری کا مطلب یہ کہ خود بھی نہیں کرے, دوسرا بھی کر رہا تو برا لگ رہا. نہیں بول سکتے, نہیں کہہ سکتے, برا تو لگے, کم سے کم برا لگنا چاہیے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہی ہے کہ جب ہم نے یہ والی بات کہی تھی تو ہمیں یہ حدیث یاد نہیں تھی جو سنانے جا رہے ہیں, اور ہم نے کہہ دیا تھا. وہ کہا تھے لو ہمیں تو یاد ہی نہیں, ہم نے کہہ دیا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اور فوراً یاد دلا دی. سچ بول رہے ہیں آپ سے, سچ بول رہے ہیں. وہ کہا گیا کہ جو برزخ کے اندر جو چیزیں نقصان پہنچائے گی اس میں ایک جھوٹ بھی ہے. غیبت ہے, جھوٹ ہے, حسد ہے, چغل خوری ہے. ہاں چغل خوری تو جھوٹ نہیں بولتے. ہم نے کیا جیسے کہا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ہم کہہ رہے ہیں اور اندر سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں والی حدیث, اور فوراً یاد آ گئی. فوراً یاد آ گئی. کیا یاد ہے؟ ایک مومن کی بڑائی کرتے ہوئے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کیا کہنا اس شخص کا, اس مومن کا کیا کہنا ہے کہ جب وہ کوئی برائی کرتا ہوا کسی کو دیکھتا ہے, اس کی مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے. یوں ہے یہ مومن کی عزت کے لیے, سنیے, مومن کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب وہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے, اور اللہ اس کے دل کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کی کافی ہے اس کے لیے. سبحان اللہ, دیکھ رہے, کافی ہے اس کے لیے. تو بھائی آپ کو گناہوں جب تک بیدار نہ ہوئیے گا, گناہوں سے بیدار ہو جائے گی, برا لگے آپ کو,
اور اس کے بعد پھر نیکیاں اڈاپٹ کیجیے. کرو, اسی دنیا میں کرنا ہوگا. آج سے 15 دن پہلے واقعات کو بھی لے لیں گے. پھر ہم تو آتے رہتے ہیں, ہلکے پھلکے آدمی کبھی دھکا دے کے بھیج دیے جائیں گے, آ جائیں گے. آج سے 15 دن پہلے جو 1,500 آدمی چائنا کے اندر مر گئے ہیں, کیا وہ سوچ رہے تھے کہ ہم مر جائیں گے؟ ان کی عمریں کیا تھی؟ مر گئے, دھڑا دھڑ گرتے جا رہے, مرتے جا رہے. تو ہمیں کیا پتہ کہ یہاں کل کو کوئی کیا وبال آ جائے, کیا بلوا آ جائے, سونامی آ جائے, کچھ وہ ہو جائے. تو پتہ چلا ہم لوگ وہ کر رہے ہیں یہاں پہ, سب ڈوب گئے, سب مر گئے. تو ہمارے پاس تیاری پہلے سے ہے, روز کی تیاری, ڈیلی کی روز کی تیاری. دانت مانجتی ہے روز والا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ روز کی تیاری ہو رہی. منہ دھوتی ہے, روز کی تیاری ہو رہی نہیں. کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو ڈیلی آپ کو کرنا پڑتا. تو یہ کام ڈیلی کیوں نہیں کرنا پڑتا؟ کیونکہ اس کی وقت نہیں ہے. اب کرو. دیکھیں مجھ میں یقین پیدا ہوا کہ نہیں ہے. تمہارا ایمان کیسا ہے کہ تمہیں اللہ پہ, اس کے رسول پہ, ائمہ تارین پہ, قرآن پہ, ان کی حدیثوں پہ یقین نہیں آ رہا؟ کیسا تمہارا یقین ہے؟ پوچھا جا کے مسجد میں شور مچایا جا کے, اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی, ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی ہے. تو ہو تو رہے ہیں دور سب, یہ عذاب ہی تو ہے. سب کے ایسے حکمران ہے کہ اللہ معاف کرے. یہ عذاب ہے. جب اللہ کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے, اسے بالکل نیست نابود نہیں کرتا. اس کے اوپر کیا کام کرتا؟ مہنگائی مسلط کرتا, وہ عمروں میں کمی واقع کر دیتا, اور ظالم حاکم کو مسلط کرتا. یہ سب ظالم حاکم مسلط ہیں, عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. آپ تکلیف میں مبتلا ہیں. بات کہاں سے کہا جائے, کہاں سے کہا نہیں جا رہی, یہیں سے یہیں جا رہی ہے. تو کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا کہ وہاں جب آنکھ کھلے گی تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو ہوگا کیا؟ اس دن کے لیے تیاری کرو. سنو, جس دن ابھی جو اتنی بات کی ہے, دیکھو یہ حدیث پھر آ گئی. حضرت علی صاحب کہہ رہے کہ اس دن کے لیے تیاری کرو جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گے. اس دن کے لیے تیاری کرو جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گے, اور جس کے خوف کی شدت سے عقلیں حیران اور پریشان ہوں گی. بصارتیں کچھ کام نہ کر سکیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جس کے خوف کی شدت سے عقلیں حیران و پریشان ہوں گی, اور بصارتیں کچھ نہیں کر سکیں گے. بصارتیں کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ کون ہے؟ صادق ہیں, امین ہے, مولا مشکل کشا ہے, حضرت علی رسول اللہ کے وزیر ہیں. وزیر ہے رسول اللہ. تو رسول اللہ خود صادق امین ہے, وزیر کس کو بنائیں گے؟ جھوٹے کو. صادق امین ہے, عالم ہے, علم بھی رکھتے ہیں. جب سلیمان کا وزیر پلک جھپکتے ہیں بلقیس کا تخت لا سکتا, تو رسول کا وزیر ہیں, کتنا علم ہوگا اس کے بعد رسول کے وزیر کے اوپر. سوچنے کی بات ہے. اور پھر رسول کی امت کہ وہ یہ دیکھیے رسول کی امت کی یہ تماشا دیکھیے. کوشش کی یہود نصارہ نے خراب کرنے کی, خراب کیا. بہت ساری چیزیں اسرائیلیات ہمارے یہاں داخل کی گئی ہیں مسلمانوں میں. ہمارے یہاں کے مطلب کسی ایک جگہ نہیں, مسلمانوں میں داخل کی گئی. کیا چیز؟ اسرائیلیات, جس کا کوئی وجود نہیں. کہ حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے حضرت حوا بنی, مشہور ہے نا. یہ اسرائیلیات ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. علماء کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ اللہ کو ایسا مجبور سمجھ رہے ہو کہ مٹی بچ جائے گی تو وہ پورا پتلا بنا سکتا ہے, جو جی چاہے کر سکتا ہے. میرا رب بہت وہ ہے جو عقلوں میں آ نہیں سکتی. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس دن کے لیے کام کرو, اس دن کے لیے تیاری کرو. تیاری یہی جو بتا رہے ہو کہ جس دن کیا ہوگا, آنکھیں پتھرا جائیں گی. جس نے مسلسل قیام کے گھر کو آباد کیا وہی عقل مند انسان ہے. جس نے مسلسل قیام کے گھر کو آباد کیا. آباد کیسے کرو؟ فضیلتیں بھیجو. آباد کیا وہی عقل مند انسان ہے. جس نے مسلسل قیام کے گھر آخرت کو آباد کیا وہی عقل مند ہے. نہ سمجھ میں آئے گا تو پوچھتی ہوئی چلیے گا. جی ہاں, قیام کو گھر وہی اپنا آخرت کا گھر.
اچھا اب کچھ دھیرے دھیرے کر کے وہ بھی بتانا شروع کر رہے ہیں کہ اب کیا کیا چیز کی جائے. ایسی بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے اندر موجود ہوں گی. بہت ساری چیزوں کو مزید دیکھتے چلیے گا. فضائل کا کمال خلق خدا کی تعظیم کرنا ہے. فضائل کا کمال خلق خدا کی تعظیم کرنا ہے. اب فضیلوں میں دیکھیے اضافہ ہو رہا ہے. یہ اضافہ بتایا خلق خدا کی تعظیم کیجیے. غرر کو حکم یعنی مولا مشکل کشا. ابھی تھوڑا سا کھولتے 2 لفظ کہہ کے. فضائل کا کمال خلق خدا کی تعظیم کرنا ہے. تعظیم کرنا ہے. کیا ماسیوں کی عزت ہوگی؟ جمع دار جو آتے ہیں کوڑا اٹھانے کے لیے ان کی عزت ہوگی؟ کیا غریب کسی رشتہ دار کی عزت ہوگی؟ سر پیٹنے کو دل جاتا. غریب رشتہ دار آتا مسکین سا منہ بنائے رہتا بیچارہ. کسی امیر آدمی کے گھر جب آئے گا, بہت امیر آدمی کے گھر, اتفاق سے سگا رشتہ دار کیا کرے؟ ایسا موقع ہو گیا جانا تو ہے, لیکن آپ اس کا منہ دیکھیے کیسے چھوٹا سا منہ بنائے رہتا. وہ کیا کرے؟ مسکین سا منہ بنائے رہتا کیونکہ بہت غریب ہے. اس کی تعظیم نہیں ہوگی, عزت نہیں ہوگی, نہ بیوی بچے کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرے, رسپیکٹ نہیں کرے. کیا اسی معاشرے میں ہے یا کہیں اور کی بات بتا رہا ہوں میں؟ اسی معاشرے میں دیکھ لیا. وہ کیا اسی لیے کہا کمال, کیونکہ اس میں نفس کو مارنا پڑتا. خوف خدا دل میں رکھ, ہر وقت خوف خدا دل میں رہنا چاہیے, ہر وقت. یہ مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق ہے. کیا پتہ اللہ کی نگاہ میں یہی سب سے بڑا ہو. ہمیں تو نہیں پتہ نا. تم کیا رہو, تم پیسے کے اللہ کیا ہمارے پیسے سے روب کھائے گا یا ہمارے منصب سے روب کھائے گا؟ تو کیا کہا ہے؟ خلق خدا کی تعظیم, فضائل کا کمال خلق خدا کی تعظیم کرنا ہے. یہ فضائل کا کمال ہے. ڈالو عادت, اپنی ڈالی عادت. لوگ کچھ بھی کیا ہے تم کمینوں کی طرح, کمینہ بنایا جائے گا آپ کو, برا بھلا آپ کو کہا جائے گا, سب کچھ کہا جائے گا. نہیں, تعظیم کریں. کیسے؟ آپ کی ائمہ کی کوئی مثال آپ کو یاد ہے؟ سر وہ امام حسن کے پاس جو ایک آیا تو برا بھلا کہہ رہا تھا, وہ نہیں تعظیم, وہ خلق خدا کی تعظیم تھوڑی ہو رہی تھی. وہ تو اس سے بھی اوپر کا کام ہو رہا. خلق خدا کی تعظیم یہ ہے کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام ہمیشہ اپنے غلاموں کو ساتھ میں بیٹھال کے تب کھانا کھاتے تھے. آپ کھائیے گا کھانا بیٹھال کے, کیا اماں آ جائیے, باسی آ جائیے, کھانا کھا لیے. کوئی ایسا رواج بھی نہیں, کوئی ضرور بھی نہیں, وہ برا بھی نہیں مانیں گے. لیکن دیکھیے ائمہ تارین کے گھر میں یہ ہوتا تھا. حضرت فضہ, اماں فضہ کہی جاتی جو آج تک کہی جاتی ہے. اماں فضہ آج تک کہی جاتی ہے. یہ ہوا. وہ جو آئی تھی حبشہ سے, شہزادی آئی تھی, وہ یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ شہزادی تو اب ہوئے, ہم شہزادی تو اب ہوئے, پہلے کہاں شہزادی نام کے تھے, اب شہزادی ہوئے. تو دیکھیے یہ ہے خلق خدا کی تعظیم کیجیے, یعنی انسانیت آپ میں ہونی چاہیے. خلق خدا کی تعظیم کیجیے, انسانیت ہونی چاہیے, کوئی بڑا نہیں. جو اعمال میں بڑا وہی بڑا, جو اعمال میں بڑا ہوتا وہ فروتنی انکساری کرتا, وہ غرور تکبر نہیں کرتا. یہ پہلی آپ کو چیز بتائیے, پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ فضیلتوں کے لیے, فضیلتوں کے لیے, بلکہ فضیلتیں ان کے لیے, کے لیے نہیں, فضیلتیں ان کے لیے ہیں. کن کے لیے ہیں؟ جو پرہیزگار ہیں. فضیلتیں ان کے لیے ہیں جو پرہیزگار ہیں. تو پرہیزگار اتنی بڑی چیز ہے, پرہیزگاری اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, پرہیزگاری تمام اعمال کی سردار ہے. پرہیزگاری تمام اعمال کی سردار ہے. اے مسلمانوں, سنی شیعہ سب سے بات کر رہے ہیں ہم. آپ یہاں تو کوئی بھی نہیں, تو کس سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ اس پر تو لگ کے جا رہا ہے نا تمام, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ٹانٹ بھی کر رہا ہوں, مومنین کو ٹانٹ کر رہا ہوں, ایک طرح سے دیکھا جائے ٹانٹ کر رہا ہوں. جیسے قرآن شروع ہوتا ہے, جیسے قرآن شروع ہوتا ہے, یہ اسی والی بات کو بتا رہے. رسول اللہ کا پرہیزگاری تمام اعمال کی سردار ہے نا. ہاں یہ رسول اللہ کے. تو قرآن جیسے شروع ہوتا کیا کہتا؟ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کی کتاب ہوا
یہ قرآن کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو قرآن کہاں گیا؟ ادھر کیجیے، پرہیزگار کے لیے رکھا گیا. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. ادھر روزے کو سائڈ میں لے کے آئیے. ہے یہ نا. کوئی آپ ایک کام بتائیے جو اس میں روزہ بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی. نماز کیا ہے؟ تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی، پھر وہی متقین آ گیا. حج میں کہا جا رہا اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، اس کو تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے، پھر متقی آ گیا. ہو گیا. تقویٰ اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اگر تمہیں اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کے ساتھ ہونا تو کیا کام کرو؟ پہلے تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اب اگر آپ کو صدقہ خیرات دینا تو اللہ تو متقین کے ہی خیرات صدقے کو قبول کرتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ کہیں نہیں. اس لیے رسول اللہ علیہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پرہیزگاری تمام اعمال کی سردار ہے. یہاں تو سب کام کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، گالیاں بھی بکیں گے، بے پردہ بھی گھومیں گے، ڈنڈی بھی ماریں گے، ناپ تول میں وہ بھی کریں گے، حرام بھی کھائیں گے، اور بہت بڑے نمازی بھی ہیں. حج بھی کیا ہے؟ حاجی صاحب نے حج کیا. وہ نہیں آپ کو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف لے لے کے یہ دیکھیے حاجی صاحب نے حج بھی کیا. پکارے ہی جاتے ہیں حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے. تو یہ کیا چیز ہے؟ پرہیزگاری. یہ سب سے پہلی چیز بچوں اڈاپٹ کرو، پرہیزگاری. سب سے پہلی چیز اڈاپٹ کرو پرہیزگاری. ہر وقت یہ دیکھتی رہو کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہونا. کوئی تمہاری زندگی تک نہیں ہوگی، بے فکر رہو. کیا اللہ ایسا ہے کہ اپنے کوئی قانون بھیجے اور ہماری زندگی وہ ہو جائے، خراب ہو جائے؟ کبھی نہیں ایسا ہوگا. کبھی ایسا ہے ہی نہیں، ہوگا نہیں. کبھی ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ کوئی اپنا قانون بھیجے اس میں آپ کی کوئی خرابی ہو. تو کیا ہے؟ متقین کے لیے. پھر کیا کہا؟ جس شخص نے برائی کا بدلہ لینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا اس نے جامع ترین فضیلت کو حاصل. پہلے ابھی سمجھا رہے ہیں اسی لیے تو رک گئے، آدھا کر کے رک گئے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں جس شخص نے برائی کا بدلہ لینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، برائی کا بدلہ لینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اس نے جامع ترین فضیلت کو حاصل کر لیا. جامع ترین فضیلت کو حاصل کر لیا. برائی کا بدلہ لینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا. نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم برائی کا بدلہ اللہ لیں. مشکل ترین کام ہے. آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. مشکل جب ابتدا کیجیے گا تو مشکل ہے. جب تھوڑا سا آپ اس کے اندر پریکٹس ہو جائے گی، 2-4 دفعہ ایسا کر لیے کہ درگزر کر دیے کہ چھوڑیے، آپ نے جانے دیا، چھوڑیے جانے دو، درگزر کیا. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیا، معاف کیا. دل میں معاف کیا، اعلان نہیں کرا ہم نے معاف کیا، ایک پتھر اور مارو، یہ والا معاف کرنا نہیں ہے. پہلے اندر درگزر کیا، معاف کیا. تو پھر آپ کو دھیرے دھیرے جیسے وقت گزرے گا آپ کو لذت آنا شروع ہوگی، مزہ آنے لگے گا کہ سبحان اللہ ہمارے ائمہ تارین بھی یہی کیا کرتے تھے. برائی کا بدلہ، ہاں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں. چوتھے امام کا مشہور ترین واقعہ ہے جو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، صرف یہاں پہ اشارے دینے کے لیے کہ ویسے تمام ائمہ کے واقعات ہیں. کوئی امام نے ایسا نہیں کہ جس کے واقعات یہ والے ملتے نہ ہوں. تمام ائمہ کے واقعات. ایک انہی کا رشتہ دار جاننے والا آیا، آ کے برا بھلا ان کو کہہ کے چلا گیا. اصحاب موجود تھے، ان کا مولا بتائی تو ابھی اس کو ٹھیک کرتے ہیں، جا کے مار کے آتے ہیں اس کو. جان دینے والے اصحاب ہوا کر نہیں. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 2-3 دن کے بعد امام نے کہا چلو آج اس کے گھر میں چلتے. اب اصحاب اندر خوش ہو گیا، اب تو اس کی خیریت نہیں، اس کی ٹھگائی ہوگی. وہاں پہنچے، دق الباب کیا، وہ آدمی باہر نکلا، کہنے لگا اگر تو نے جو کچھ کہا ہے وہ مجھ میں موجود ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اگر مجھ میں موجود نہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں. یہاں تو جو کچھ ہمارے میں موجود نہیں وہ تم نے مجھ سے کہا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ہے نا؟ یہی ہوگا، چھوڑوں گا نہیں. ابا DSP لگے گا، چھوڑیں گے نہیں تمہیں. وہ کہہ رہے نہیں، جامع ترین فضیلت، جامع ترین فضیلت. مولا مشکل کشا کہ جامع ترین فضیلت. میری بہنوں، میری بچیوں، اڈاپٹ کرو. یہی وقت ہے، یہی زندگی ہے. اسی زندگی میں ہمیں یہ ساری نیکیاں کرنی. بار بار یہ بات کہیں گے تاکہ دل میں گھر کر جائے گی. اسی زندگی میں ہمیں نیکی کرنی ہے جو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جامع ترین. برائی کا بدلہ کیسے لینا؟ اچھائی سے. جس نے برائی کرنے والے کے ساتھ نیکی کی، دیکھیے نیا مولا مشکل کشا، جس نے برائی کرنے والے کے ساتھ نیکی کی اس نے جامع ترین فضیلت حاصل کی. یعنی بدلہ لینا تو دور کی بات، نیکی کر رہے ہیں الٹے ہم. ابھی تو یہ ہو رہا کہ بدلہ نہیں لیا ہم نے، ابھی یہ کہ نہیں، برائی کرنے کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں ہم.
جامع ترین فضیلت حاصل کی، یہ ہے اپنی فضیلتوں میں اضافہ کرو، باپ کا نام ہے فضائل میں اضافہ کرو اپنی فضیلت، زندہ ہو تو اب یہی اضافہ کرو، عمر بڑھتی جا رہی، اس کے قریب آتے جا رہے ہو، جو آگے کہے گا چلیے تھوڑا سا وقت دے دو مجھے کلمہ پڑھ کر، نہیں اب وقت نہیں ملے گا، جو جامع ترین فضیلتیں حاصل کر لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ السلام علیکم، کہ وعلیکم السلام، آپ کون؟ کہ میں ملک الموت، میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، کہ سبحان اللہ، بسم اللہ کرو، جلدی کرو، بسم اللہ کرو، کہ نہیں کسی کام سے جا رہے ہو تو جا کر کام کر، کوئی کام نہیں، اس سے بہتر کون سا کام ہے؟ دیکھیے وہ جو ملک الموت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ کچھ کام کر کے آؤ اگر کسی کام سے جا رہے ہو، سنایا ہوا ہے نا میں نے جی، کیا ہوا سمجھ؟ سر یہ کہہ رہی ہے کہ ملک الموت تو ایسا کچھ کہے گا ہی نہیں، آپ کی سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ جب آدمی فضیلتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جو اپنی سلطنت کے لیے نکلا کہ چل کے دیکھتے ہیں کہ ہماری سلطنت کتنی وسیع ہے، وزیروں سے کہا، اس نے بہت سارے مال اسباب جمع کیے، نوکر چاکر لیے، گھوڑے لیے، کپڑا بہت اچھا پہنا، یہ کر کے سب کو لے کے چلا، بہت کر و فر سے جا رہا، دہنے بائیں سارے لوگ جمع تھے، جو بچے نہیں آئی وہ سن لیں، دہنے بائیں لوگ جمع تھے کہ ہم اپنی سلطنت کا ذرا جائزہ لینے والے، چلتا چلا جا رہا ہے، اتنے میں غریب پھٹا پرانا لباس پہن کے آیا، ہم نے منع کیا تھا کہ پھٹے پرانے لباس والے کو آپ لوگ کچھ وہ مت دیے، وہ آیا، آنے کے بعد بادشاہ سے کہا گردن نیچی کرو، مجھے ایک بات کہنی ہے، لگام پکڑ کے، تو چھوڑ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ہماری ظاہری ادھر ادھر فوجی یہ وہ کس شان کے ساتھ جا رہے، جھٹکا دیا، پھر اس سے پکڑ کے نیچے گردن لاؤ، نیچے ایک بات کہنی ہے، تب بھی نہیں مانا وہ، پھر 2-3 دفعہ جب ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ سن لیتے ہیں کیا چکر ہے، تو نیچے سر کیا تو اس نے کہا کہ ہاں کیا بات ہے، کہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری جان روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب تو وہ تھرتھرانے لگے بادشاہ صاحب، یہ کہہ رہا بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو، خوش ہو گیا، وہ تھرتھرا رہے کہ مجھے اتنی چھوٹ دے دو کہ میں گھر جا کے وصیت لکھ کے آیا، کہ نہیں ذرا ابھی چھوٹ نہیں ملے گی، جان نکالی، منہ کے بل گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ اور وہی ملک الموت جب آگے بڑھے تو ایک بندے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تو اس سے کہا کہ السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، کہ کون ہو تم؟ کہ میں ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آیا، کوئی بسم اللہ کرو، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مشرق سے مغرب تک کسی کا اتنا انتظار نہیں تھا جتنا تمہارا انتظار تھا، کہ نہیں اگر تم کسی کام سے لے جا رہے ہو تو کام سے جاؤ، یہ دکھا رہے کہ دیکھو نیکوکار کیسے ہوتے ہیں کہ ملک الموت تک ان کے ساتھ جو ہے کیا کام کریں، کہ جا رہے تو جاؤ کام کر کے آؤ، کام کر، نہیں کوئی کام نہیں، اس سے بہتر کوئی کام، کہ نہیں کر رہا ہوں، کہ میں کہہ رہا ہوں کوئی کام نہیں مجھے، اگر تمہیں ایسی مہلت دینے کی وہ ہے تو ایسا کرو، مجھے اتنی ٹائم دے دو، میں وضو کروں، 2 رکعت نماز پڑھوں، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ میری بچوں جب دل میں گھر کر جاتی کوئی بات دل کو لگ جاتی ہے، اسی مسجد میں جو یہاں پہ مسجد ہے، کیا نام ہے اس کا، خیر العمل میں میرا ایسے درس چلتا تھا نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، اتفاق سے کوئی کسی جگہ پہ یہ والا واقعہ آ گیا تھا جو میں نے سنایا تھا، وہاں ایک بزرگ آگے بیٹھا کرتے تھے، بالکل آگے بیٹھتے، سفید ریش تھی ان کی، داڑھی سفید تھی، لمبے سے تھے، آگے بیٹھا کرتے تھے، کچھ دنوں بعد وہ غائب ہو کے پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں ہوا، کئی دنوں کے بعد جب پھر دوبارہ میں گیا، ہفتے وار ہوتا تھا گیا، تو کسی نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، یہ لڑکا جو ہے نا یہ ان کا رشتہ دار ہے، پوتا ہے ان کا، پوتا ہو، تو پھر بتایا انہوں نے کہ ان کا انتقال ایسے، جمعہ کہیں وہ صبح کی نماز میں بھی مسجد میں آتے تھے، کہیں وہ جمعے کے دن نماز پڑھ رہے تھے، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں گئے تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ دل کو کیسی لگی ان کے بعد کہ وہ اسی طرح ان کی بھی جان ویسی گئی کہ بس سجدے میں تھے ان کی جان چلی گئی۔ جانا تو ہے نا، خوبصورتی کے ساتھ جائیں، ایسے کیوں جائیں، خراب طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ جائیں، اللہ راضی رہے، اللہ تو حیثیت بھی تو جانتا ہے نا، اسی حساب سے راضی رہے گا۔ آپ سے آپ کا امتحان جو انبیاء والا نہیں لے گا، یا آپ سے پوچھے گا آپ کا امتحان انبیاء والا لے، نہیں، آپ سے عام بندے مومن والا امتحان لے گا آپ سے، ورنہ انبیاء والا امتحان لیتے تو انبیاء بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذرا دکھا دیے، کیا تمہیں ایمان نہیں لگا؟ ایمان لے گا، یقین میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو دکھا دو مردوں کیسے زندہ کرتا، یاد ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے۔ تو پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ میری بہنوں بار بار ہم کہہ رہے ہیں، ابھی ہمارا پہلا پیج پلٹا نہیں گیا، وہیں کہ وہیں رکھا ہوا، صرف یہی زیادہ تر سمجھانے کی کوشش کریں، پہلے یقین تو پیدا کر لو، یقین پیدا کر لو تب نیکیوں میں اضافہ ہوگا،
یقین پیدا کر لو تب نیکیوں میں اضافہ ہو. جب یقین ہی نہیں ہوگا تو نیکیوں میں اضافہ. اور برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی سے دینا چاہیے. دیکھیے ابھی تک نہیں کھٹکھٹایا انہوں نے چائے کے لیے, لیکن ہم کچھ بھی نہیں برا بھلا کہہ رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے. لیکن ہم جائیں گے کیونکہ ہم بولتے بولتے تھک گئے تو اب ہمیں جانا پڑے گا, خود سے جانا پڑے گا. بولیے کوئی بات ہو تو کہہ کے جاؤں میں, اگر کوئی سوال ہو تو میں بتا کے جاؤں, یا پھر یعنی ابھی آتا ہوں پھر میں. ٹھیک ہے. ارے بی اس کو بند کر دیں کیا یہ لوگ کر لیں گے کہ ہوئے. واہ واہ واہ. میں پچھلے اتوار کو میں نے کھانا وانا کھایا, میرا پیٹ اتنا خراب ہوا جو اب تک چل رہا ہے. ہر دن کھا رہے ہیں, یہ میرا بہت خراب حالت ہے. سر آپ کو درس لکھ کے تو آپ کے لیے دعائیں پھر کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم جب چلنے لگے تو ایک صاحب نے وہاں دفتر میں ہم سے کہا تھا کہ اپنی بچیوں سے کہیے کہ میرے حق میں دعا کیجیے. تو آپ تمام مومنین مومنات کے لیے اور جس نے کہا آپ سے دعا کر سب کے لیے دعا کر دیجیے. ان کی مشکلات کو حل کرے پر یہیں رکھے جا رہے ہیں. مولانا مشہور کشا ارشاد فرماتے ہیں آپ کے ہر شے کی ایک فضیلت ہوتی ہے. ہر شے کی ایک فضیلت ہوتی ہے. اور شرفا کی فضیلت, ہر شے کی ایک فضیلت ہوتی ہے. اور شرفا کی فضیلت لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے. شرفا کی فضیلت, ہم بڑے شریف ہیں, آپ کے منہ سے کہنے سے تھوڑی چلے گا, جو مولا بتا رہے ہیں ویسے ہوگا. اور شرفا کی فضیلت لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے. جیسے کہ ایک کتاب میں آپ کو بہت پہلے شاید سنایا تھا, ہمیں یاد ہے کہ جب بات کی گئی کہ فلاں شریف ہے یہ ہو, تو مولا نے کہا تھا شریف وہ ہے, بس اب نہیں بتائیں گے, اس کا مطلب یہاں کے لوگوں نے نہیں بتایا میں نے. شریف وہ ہے جس کو علم اور حکمت نے شریف بنایا ہو. ہر آدمی شریف وہ جس کو علم اور حکمت نے شریف بنایا ہو. علم نے اور حکمت نے شریف بنایا, تو یہی تو حکمت بتا رہے ہیں. ہر شے کی ایک فضیلت ہوتی ہے. اور شرفا کی فضیلت کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے. لوگوں کے ساتھ نیکی کرو, یہ تمہاری فضیلت ہے. شرفا کی فضیلت یہ ہے شریف لوگوں کی. ہمارے ابا تو اللہ میں کہ گائے ہیں, گائے وائے نہیں چلے گا, آپ کو انسان بنایا ہے تو آپ انسان اچھے والے بن جائیے. ہاں, تبھی تو مولا نے کہا کہ ہاں شریف وہ ہے جس کو علم و حکمت نے شریف بنایا ہو. اور یہ اس شرفا کی فضیلت کیا بتائی؟ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے میں. تو اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرے تو کیا کرے؟ مولا مشکل کشا بتا رہے کیا کرے. آپ شروع کر دیجئے, فوراً شروع کر دیجئے. کیسے شروع کیجیے گا؟ والدین کے ساتھ نیکی بہترین عبادتوں میں سے ہے. اب یہ نیکی کرنا تو کہاں کیجیے؟ والدین کے ساتھ نیکی کیجیے. زندہ ہوں یا زندہ نہ ہوں, دونوں طرح سے آپ ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں. والدین کے ساتھ نیکی بہترین عادتوں میں سے ہے. دیکھیے, اور سب سے زیادہ آج کل کے دور میں اب جو دیکھ رہے ہیں یہ ہو گیا کہ والدین کی نافرمانی. اور والدین کی نافرمانی بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو عذاب ملتا ہے وہ دنیا میں بھی ملتا ہے, وہ آخرت میں ملتا ہے. دنیا میں جو عذاب ملتا ہے اس کا جو نقصان ہوتا ہے, تو آخرت میں عذاب مؤخر نہیں ہوتا. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کھا رہے پیٹ بھر گیا تو اب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. جب تک کسی قابل نہیں تھے تو ماں باپ نے جوان کر کے بڑا کر کے تمہیں معاشرے کے حوالے کر دیا, تو اب تم جب طاقتور ہو گئے تو یہ کر رہے ہو. تو وہی کام ہو گیا. دودھ جب تک پھر مردار تھا, سانپ مردار پڑا ہوا تھا, بھوکا تھا, تب تک مردار جیسے دودھ پلا دیا گیا فوراً, تو کیا سانپ بن رہے ہو؟ تو وہی کہتے ہیں کہ دودھ کو سانپ نہ پلاؤ, سانپ کو دودھ مت پلاؤ. ہاں, دودھ کو سانپ پلوا رہے ہیں ہم. پھر فرماتے ہیں کہ نیکی کہاں سب سے پہلے شروع کرو؟ گھر سے شروع کرو, والدین کے ساتھ.
اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو، بہت خوبصورت بات مولانا نے کہی، سنیے، اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو. نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو. اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو. یقیناً تمہاری یہ پریشانی اور تھکن ختم ہو جائے گی. یقیناً تمہاری یہ پریشانی اور تھکن ختم ہو جائے گی، مگر نیکی باقی رہے گی. مگر نیکی باقی رہے گی. نیکی باقی رہے گی. بچوں شروع ہو جاؤ. جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اپنی نمازوں میں جب بیٹھو تو اپنے حق میں دعا ہی نہ کرو جب تک کہ ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر لو. پہلے مرحومین کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے شروع کرو. وہ مجبور ہیں اس وقت، اس لیے زیادہ ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں خیال کر کے ہم مجبوروں کے لیے پہلے دعا کریں گے، اپنی دعا بعد میں کریں گے. سب سے پہلے یہ کام کرو. تو اس میں سب سے پہلے والدین کو لو، صدقہ نکالو. سب سے پہلے امام زمانہ، اس کے بعد کس کا کہنا؟ والدین کا. والدین کا صدقہ اس کے بعد سب سے پہلے. تو یہ ہوگا. اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی اور تھکن ختم ہو جائے گی، مگر نیکی باقی رہے گی. لکھ لیا؟ اس کو کتنی آپ کو کتنی چیزیں بتائی ہم نے؟ ایک یہ نیکی بتا دی آپ کو، اور کیا بتایا؟ برائی کا بدلہ بتایا، نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری بتائی. سبحان اللہ، بالکل صحیح ہے. اب دیکھیے ایک چیز اور بتا رہے ہیں آپ کو. اب آپ کو جی ہاں مولا علی. پھر مولا علی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ احسان سے جلیل ترین فضیلت اور کوئی نہیں. احسان سے جلیل ترین فضیلت اور کوئی نہیں. احسان سے افضل و عمدہ کوئی فضیلت نہیں. یہ بھی ایک احسان سے افضل اور عمدہ کوئی فضیلت نہیں. احسان سے افضل اور عمدہ کوئی فضیلت نہیں. دوسروں پر احسان کرنا انسان کی فضیلت میں شامل ہے. دوسروں پہ احسان کرنا انسان کی فضیلت میں شامل ہے. اب ایک بہت ہی خوبصورت حدیث لکھیے 2. ایمان کی معراج لوگوں پر احسان کرنا ہے. ایمان کی معراج لوگوں پہ احسان کرنا ہے. اور احسان کی معراج یہ ہے کہ مومنین پر کیا جائے. دیکھ رہے ہیں آپ. اور احسان کی معراج یہ ہے کہ مومنین پہ کیا جائے. ایمان کی معراج لوگوں پر احسان کرنا ہے، اور احسان کی معراج یہ ہے کہ مومنین پر کیا جائے. یہاں تو اپنے رشتہ دار کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی مالو کہ باہر کسی سے بھیڑیں گے تو ٹھوک کے رکھ دے گا. اس لیے جو کچھ دبا سکتے ہو خالائی کو مارو، چھوٹی بہن کو دباؤ، یہ کرو وہ کرو، سب وہیں چل رہا ہوتا معاملہ. جی ہاں مولا علی کی، یہ بھی مولا علی کی. الگ جب کوئی ہوگی تو بتا دیں گے. اچھا ایک بڑی مزیدار حدیث مولا کی ہے اسی احسان کے سلسلے میں، اور سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا میں نے کسی کے ساتھ احسان نہیں کیا. میں نے کسی کے ساتھ احسان نہیں کیا. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بہت تعجب ہوا، سر اٹھا کے امام کی طرف دیکھنے لگے. تو آپ نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں لکھا ہوا کہ اگر تم نے احسان کیا ہے تو خود اپنے لیے، اگر کوئی برائی کی تو وہ بھی تم نے اپنے لیے کی ہے. جب ہم نے احسان جب کسی پہ کیا تو وہ اپنے لیے کیا، تو اس لیے وہ کہہ رہے میں نے کسی کے ساتھ احسان نہیں کیا. جب بھی کیا تو وہ اپنے لیے کیا ہے نا، اپنے لیے احسان کیا. تبھی کہا نہیں جا سکے نیکی کر دریا میں ڈال، کیونکہ دریا میں کون کھائے گا؟ کہ مچھلیاں کھائے گی. مچھلیوں کو پتہ ہی نہیں کس نے ڈالا. اور ہم میں بھی کوئی غرور تکبر نہیں ہوگا ہم نے مچھلیوں کے ساتھ، اس کو پتہ ہی نہیں مچھلیوں کو، اس کو تو مل گیا کھا لیا خدشہ خراب. نیکی کر دریا میں ڈال، اس لیے کہا جاتا ہے نیکی کر دریا. بھول جاؤ. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری غلطیاں
یہ ہو رہی ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ہو رہے، یہ احسان کرنے کے بعد جتاتے ضرور ہیں، سارا احسان غارت ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر کبھی کبھی جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا اس کا دل بہت زیادہ دکھتا تو الٹا کام ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر نقصان ہوتا، آپ کو نقصان ہوتا۔ تو ہم احسان بھی کر رہے ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، دونوں کام۔ ہاں یہی ہے۔ بلا شبہ مومن احسان کرنے والے ہوا کرتے ہیں، بلا شبہ مومن احسان کرنے والے ہوا کرتے ہیں، احسان جتانے والے نہیں، احسان کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ ایک اور حسین حدیث سنیے، حدیث تو ساری حسین ہوتی ہیں، بولنے لگتی ہیں بہت ساری حدیثیں، جیسے تم نے آج کل بولنا بند کیا ہوا نا، حدیثیں ہمیشہ بولتی رہتی ہیں۔ یہ بھی مولا مشکل کشا کی تجلیات حکمت کی، پہلے سن لیجئے، بہت مزیدار حدیث ہے۔ کہتے ہیں احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے بھلے ہی وہ مردوں کے گھر میں قبرستان میں منتقل ہو گیا ہو، بھلے ہی وہ مردوں کے گھر یعنی قبرستان میں منتقل ہو گیا ہو، پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے، احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے۔ تو سوچو احسان کرنا اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ زندگی عطا کرتا ہے، احسان آپ کو زندگی دیتا، تو آپ احسان کیجئے، لوگوں پہ احسان کیجئے، برائی کا جواب بھلائی سے دیجئے، لوگوں پہ احسان کیجئے۔ یہ بھی احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، لکھیے اب لکھ لیجئے، بھلے ہی وہ مردوں کے گھر یعنی قبرستان میں منتقل کر دیا گیا ہو، منتقل کر دیا گیا ہو۔ چلیے ایک پھر وہ چیز آ رہی ہے، ایک مشکل حدیث آ رہی ہے بہت زیادہ، کیا کیا جائے؟ یہ سب تو آپ لوگ زبردستی پہ اپنے آپ سے کروا سکتے ہیں، یہ اب جو حدیث آ رہی ہے اس کے لیے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیسے کروایا جائے، دیکھتے ہیں شاید ہو جائے۔ وہ حدیث یہ آ رہی ہے، یہ بھی مولا مشکل کشا کی، زبان کی حفاظت اور احسان کا عام کرنا، زبان کی حفاظت اور احسان کا عام کرنا انسان کی افضل ترین فضائل میں سے ہے، انسان کے افضل ترین فضائل میں سے ہے، افضل ترین۔ تو اس میں احسان کے ساتھ ایک چیز اور شامل ہو گئی، وہ کیا؟ زبان کی حفاظت۔ چلیے آپ بتائیے زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت میں ساری چیزیں آ گئی، زبان کی حفاظت بالکل الگ ہے، احسان کرنا بالکل الگ، دو الگ الگ چیزیں آ گئی۔ اور اس میں جتانا بھی زبان سے ہی ہے، غیبت زبان سے، چغلی زبان سے، جھوٹ زبان سے، اب سارا کام زبان سے۔ وہی تو ہم نے کہا مشکل آ رہا ہے، غیبت زبان سے، سب کچھ زبان سے آ رہا ہے۔ اگر قید کرنے کے لیے کوئی چیز ہے بقول رسول اللہ کی، تو سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ کہ زبان۔ پھر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مصیبت زبان سے وابستہ ہے۔ نہیں بتاؤ کیا مطلب ہوا؟ شاباش شاباش بیٹا شاباش، یہاں پڑھنے آئی، شاباش۔ مصیبت زبان سے وابستہ ہے، ہاں سمجھائے بیٹا، اب ہماری بچی، مصیبت زبان سے وابستہ ہے، یعنی جیسی آپ کی زبان ہوگی ویسی مصیبت ہوگی۔ اچھا بولیں گی تو اچھا پائیے گا، برا بولیے گا تو برا پائیے گا۔ مصیبت زبان سے وابستہ ہے، یعنی کہ جو بری باتیں بولی جاتی ہیں یہ مصیبت لے آتی ہیں، مصیبت اسی لیے کہ زبان سے ہے مصیبت تمہاری۔ بہت ساری ایسی مصیبت جو ہمارے نصیب کی نہیں ہوتی، لیکن کہتے ہیں کہ اسے زبان کے بدلے لوگ اسے کھینچ کے اپنی طرف لے جاتے ہیں، زبان کے بدلے۔ اتنی بری چیز ہے زبان۔ تمہیں اللہ میاں نے دیا کیوں ہے؟ دیا تو تمہیں زندگی بھی ہے، کیا کرو گے تم؟ زبان سے دیا تو اس سے جتنی نیکیاں ہو سکیں، جتنے انبیاء تھے اسے زبان کے ذریعے سے تبلیغ کیا کرتے تھے، کتنی فضیلت کا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں،
تم اس سے بہتر کوئی عمل نہ پاؤ گے. یعنی تبلیغ کرنا جو ہے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہ پاؤ گے. وہ انبیائی کام تھا یہ. اس سے بہتر کوئی عمل تمہیں نہیں ملے. اس سے بہتر جب کوئی عمل نہیں ملے تو ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم تو اس سے برا والا کام کر رہے ہیں. غیبت ہم کر رہے ہیں, چغلی, غیبت, حسد, ہر جتنی خرابی ہے سب اسی زبان کے بدولت ہو رہی ہے. احسان کی بہت ساری حدیثیں ہیں. احسان کی بڑی فضیلت ہے. احسان کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے. لوگوں پر احسان کرنا اور نیکیوں کو عام کرنا افضل ترین فضیلت ہے. یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے, افضل ترین فضیلت ہے. لوگوں پر احسان کرنا اور نیکیوں کو عام کرنا افضل ترین فضیلت ہے. جی جی بہت ہے. ہم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں, اب بس 10-15% سے بات ہوئی ہے ابھی. جی فضیلتوں میں اضافہ کیسے کریں؟ نہیں فضیلتوں میں احسان, ترقی, اپنی فضیلتوں میں ترقی کیسے کریں؟ زبان کی حفاظت کریں تو فضیلت میں ترقی ہوگی. لوگوں کو معاف کریں تو نہیں. احسان کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ یہ بھی فضیلتوں میں ہے. 3 حدیثیں آئیں, زیادہ تر کیا چھوٹی چھوٹی تھی. میں نے کہا چلو 3 لکھوا دیتے, تو اس کو کم کر دیے تو بیسک بن گیا ہے نا. احسان کی بہت حدیثیں, واقعی بہت حدیث. پورا چیپٹر صرف ایک چیز پر ہی ختم ہو سکتا تھا, ایک چیز پہ پوری. اور زبان کے اوپر ہم نے کتنی کلاس کیا ہے. تو اب یہ تھوڑی کریں گے کہ زبان تو اس کو زبان کا نام لے لیں, لیکن نیکیوں میں اضافے کے اندر آ رہے کیا کیا چیزیں. اس میں زبان بھی آ رہی, اس میں علم بھی آ رہا. جو ہر سال سب سے پہلی کلاس جو لی جاتی وہ علم کی ہی لی جاتی. علم کی کلاس لی جاتی تو اس کو علم تھوڑی کہیں گے, لیکن یہ علم کی کلاس ہوگی. سب سے زیادہ علم کی فضیلت بتائی گئی. ہم آپ کو 2-1 وہ بھی بتا دیتے ہیں. دنیا میں افضل ترین لوگ سخی ہوتے ہیں. دنیا میں اب دیکھیں سخاوت کی آ گئی بات. دنیا میں افضل ترین لوگ سخی ہوتے ہیں اور آخرت میں افضل ترین متقی. پھر آ گئی متقی. آخرت میں افضل ترین متقی ہوتے ہیں. سخی کے چلیے ایک ہی سناتے ہیں, زیادہ سنائیں گے تو ادھر نہ چلیے. ایک سناتے ہیں, اچھی والی سنا دیتے ہیں. تو سخی کی حدیث اچھی ہوگی. سخاوت خود اچھی چیز تو حدیث کیسے نہیں اچھی ہوگی. دنیا میں افضل ترین لوگ سخی ہوتے ہیں اور آخرت میں افضل ترین متقی ہوں گے. کتنے تھوڑی سی کر کے ایک حدیث سناتے ہیں. حدیث سے ساری نہیں سنا. کتنے ایسے لوگ تھے جو واجب القتل تھے, صرف اس لیے چھوڑے گئے کہ وہ سخی تھے. یاد ہے کتنے ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے, پکڑے گئے تھے, تو ان کے بعد جرم ثابت ہوا تھا یہ قتل کر دیے جائیں گے. لیکن پھر جبریل آئے, انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو, یہ سخی ہے, لوگوں کو کھانا کھلاتا, یہ کرتا وہ کرتا. چھڑوائے گئے. سخی ہونے کے اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے یہ کہ قتل جیسی چیز معاف ہو گئی سخاوت کی وجہ سے. کہ لوگوں کو تو یہاں محل پہ محل, بلڈنگ پہ بلڈنگ, گاڑی پہ گاڑی بدلتی چلی سخاوت کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے جان چھوڑانے کے لیے کچھ پیکیج بنا لیے, وہ کسی کے حوالے کر دیا, پھینک دیا, یہ لو یار دے دینا, ہر مہینے ان کیا بھیج دیا کرو, مولوی صاحب کیا فلاں نے کیا بھیج دیا کرو, کہ اپنی جان چھوڑا. یہ سخاوت تھوڑی, جب تک دل کے اوپر اثر نہ ہو سخاوت کا, کہاں سے سخاوت آ گئی. تو کیا اثر کیسے آئے گا؟ اثر ایسے آئے گا جیسے کہ اب حدیث سنائے دیتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا قول ہے رسول اللہ کا جیسے شاعری کر رہے ہیں. سخی اللہ کے قریب ہے, بندوں کے قریب ہے, جنت کے قریب ہے, جہنم سے دور ہے. کتنا اچھا قول ہے. سخی اللہ کے قریب ہے, بندوں کے قریب ہے, جنت کے قریب ہے, جہنم سے دور ہے.
دیکھیے کیا سخاوت کہاں لے گئی، اللہ کے قریب لے گئی، بندوں کے قریب لے گئی، جنت کے قریب لے گئی اور جہنم سے دور لے گئی، جہنم سے دور کر گیا. اور اسی کے بعد پھر حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی ہے نا، نہیں پوری ہوئی نا، نہیں پوری، اس کے باعث فرسہ بھی ہے. اور بخیل کیا ہے؟ اللہ سے دور ہے، بندوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے. جاؤ بھائی جاؤ، وہاں جاؤ. اتنی آپ کو اگر کسی کو حسن کا شوق ہے تو بھائی حدیث کتنی حسین ہے، قرآن کی آیتیں کتنی حسین ہے، اللہ اکبر. یا غور سے پڑھتے رہیں تو وجد پیدا ہو جائے کیا بات پروردگار نے میرے پروردگار نے بات کہی، کیا اچھی حدیثیں، مزہ آ جائے آپ کو ایسی. لیکن پڑھیں تو، آپ پڑھتی نہیں، مانے تو پڑھیں، اس کے مطالب پڑھیں تو کہ کیا ہے کیا نہیں. یہی سکھا دیا گیا کہ مانے مت پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا مانے؟ پھر آیا کس لیے؟ کس لیے آیا ہے؟ کس کے لیے آیا؟ صرف مولوی صاحب کے لیے آیا ہے؟ تو ان کو تو کچھ بتاتے نہیں کیا کیا نہیں. بہرحال چھوڑی کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے فضول. پھر جناب والا کیا کیا گیا؟ اللہ کے نزدیک افضل ترین انسان وہ ہے جو اپنی عقل کو زندہ رکھتا ہے. عقل کو خالی یہیں تک تھوڑی، عقل کو زندہ رکھتا ہے. اور اپنی خواہشات کو مارتا اور آخرت کی بہتری کے لیے پریشانی اٹھاتا. آخرت کی بہتری کے لیے پریشانی اٹھاتا، جان جوخم میں ڈالتا، انہیں پریشانی اٹھاتا. آخرت کی بہتری کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے مشکلات اٹھائیے. شروع میں آپ کو قول سنا چکا ہے، مشکلات اٹھائیے کیونکہ تمہاری مشکلات ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہے گی. پتہ ہے نا کیا ہو رہا ہے؟ تجھے کوئی ٹیچر نہیں اوپر؟ یہ تو بہت ٹائم باقی ہے. چلیے جی ہاں مولا کا قول. بعد میں پوچھے گا ایک دوسرے سے، دوسرے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ان کا کام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. ایک اور بہت اچھی حدیث ہے، یہ بھی کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. بہت اچھی حدیث، یہ معاشرے میں عام ہے. جو ہم آپ کو اس میں سے چن کے والی حدیثیں بتا رہے ہیں جو معاشرے میں عام ہے. ویسے تو بہت پیسی بھی حدیثیں ہیں جو معاشرے میں عام، وہ بتا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ تمام افراد میں افضل، لوگوں تمام افراد میں افضل ترین وہ شخص ہے. تمام افراد میں افضل ترین وہ شخص ہے. کون شخص ہے؟ جو سربلندی پر فائز ہونے کے باوجود فروتنی اختیار کرتا ہے. چلیے آپ پہلے فروتنی انکساری فروتنی نیکی اختیار کرتا ہے. اوپر فائز ہونے کے بعد بھی وہ لوگوں کے ساتھ جھک کے ملتا ہے. انکساری یہ افضل ترین ہے. تمام افراد میں افضل ترین وہ شخص ہے جو سربلندی پر فائز ہونے کے باوجود تواضع و فروتنی اختیار کرتا ہے. سمجھ گئے؟ اب تو سمجھ میں آئی. آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتی ہیں یہی والی کام کہ آپ گھر کی مالکن کون کہ بھائی یہ ہیں گھر کے مالکن. اب گھر کی مالکن ہیں، اینٹھی ہوئی ہیں، ماسی ٹھیک سے بات نہیں کر رہی، فلاں دھوبی سے نہیں فلاں، کسی نرمی اختیار کیجیے اور اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو اڑیے مت، ہم آپ کو واقعات بھی سنا دیں کیونکہ ہم جب آئیں واقعات میں سنائیں تو مزہ نہیں آتا ہمیں.
دیکھیے اس فضیلت کا، دیکھیے کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا لکھ نہیں سکتی ہیں آپ، کیونکہ بہت بڑی حدیث ہے. تو ہم اگر رک کے بولیں گے ہاں تو 9 بجے رات کو یہاں سے جائیں گے تو گھر میں ڈانٹ پڑے گی ہمیں، اتنی دیر میں کیوں آئے. تو سن لیجئے، سمجھ لیجئے، کیونکہ اس کے اندر جتنے پوائنٹس ہیں وہ سب آپ کو ہم لکھوا بھی چکے ہیں، پہلے سے لکھوائی ہوئی. تو صرف واقعہ آپ کو 2 منٹ میں یاد ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. فرماتے ہیں، کون فرماتا ہے؟ یہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور ایک واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس آخرت کی بات ہوتی ہے، جس کی بات ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے مرنے کے بعد کا، تو وہاں کے بارے میں جب کوئی چیز بتائی جائے تو اس کو نوٹ کر لیجئے، وہاں کے بارے میں فوراً نوٹ کر لیجئے کہ ہمارا سامنا بھی یہاں پہ ہوگا. تو اس میں 2 طرح کی باتیں آتی ہیں. ہول پیدا ہوتا تو نیکیوں کی طرف بھاگیے گا، خوف پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوگا تب بھی نیکیوں، دونوں صورت میں نیکیوں کی طرف بھاگیے گا، دونوں صورت. جیسے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اولین آخرین کو ایک جگہ جمع کر دے گا، عرش کے نیچے جمع کرے گا، اور پھر ایک منادی ندا دے گا. یہ کوئی فرشتہ آئے گا جو ندا دے گا اور کہے گا صاحبان فضیلت کہاں ہیں. فضیلت میں اضافہ کرو نا، پوچھے کہ صاحبان فضیلت کہاں ہیں، آواز لگائے گا تو کیا ہوگا؟ اچھے خاصے لوگ کہاں ہیں. تو ایک بہت بڑا سا گروہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، جنہیں فرشتے دیکھ کر پوچھیں گے کہ تمہاری فضیلت کیا تھی، تو وہ جواب میں کہیں گے جب کوئی، یہ ہے اصل چیز، کہ تمہاری کیا فضیلت تھی، نہ بتائیں. یہ تو قیامت کے دن برپا ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ احسان کیا ہے، کہ رسول اللہ کی وجہ سے یہ احسان کیا ہے کہ جو قیامت میں واقع ہونا والا وہ ہمیں بتا دیا ہے نا، پہلے سے بتا دیا. پرچہ آؤٹ ہو گیا، اس کے باوجود لڑکا فیل ہو کے آ گیا، اب تو ٹھکائی پورا محلہ کرے گا اس کی، ہیں؟ پرچہ آؤٹ ہو گیا، قرآن آؤٹ ہو گیا، پرچہ آؤٹ ہے قرآن کا، نہیں آؤٹ ہے. سب کو سب پتہ ہے، سب کو سب کچھ پتا کہ جہنم میں جہنمی باتیں آپس میں کیا کر رہے ہوں گے یہ تک پتا ہوگا. آپ ہی کے یہاں یہیں پہ ہمارے پہ کوئی ایک فون آیا، پھر ہر بات آپ اپنی بتائے گا، تو بس آپ کی بات ہمیں پتہ نہیں تو کہاں سے بتائیں ہم، کہاں سے بتائیں ہم. ایک فون آئے گا کہ وہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، میں نے کہا ہم کہاں سے بات کر رہے ہیں، آپ بات کیجیے. مطلب یہ ہوا اس کو کسی نے نمبر دیا تھا کہ مدرسۃ القائم میں کوئی ایڈمیشن وغیرہ چاہیے تو ان سے بات کر لیں. تو اس نے ہم سے بات شروع کی، بات کرنے کے ادھر ادھر کی بات کرتے، بات آ کے ختم ہو گئی. اس نے یہاں ایڈمیشن لے لیا، پڑھنے میں لگی اور کلاس میں اول بھی آئی، اوپر بڑی والی کلاس، سنڈے والے دن. بعد میں ہم گئے تھے اس زمانے میں لاہور، وہاں سے واپس آئے تو نیچے حیدر کی وہاں پہ ملاقات ہماری ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے سر پہچانا؟ خاص پہچانے، ٹیلی فون کو تصویر تھوڑی دکھائی دے. کہ بہرحال کہ ہم یہ ہیں جو بات آپ سے کی تھی، یہ آپ نے جو یہ کہا تھا اس کی وجہ سے میں نے ایڈمیشن لیا. کس کی وجہ سے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، جب قیامت برپا ہوگی تو پروردگار جہنمی سے پوچھے گا بھلا بتاؤ تم دنیا میں کتنے دن زندہ رہے، تو وہ کہیں گے 1 دن یا اس سے بھی کم، یا اس سے پوچھ دیکھ جو دنوں مہینوں کی گنتی کرتا رہا ہو. اس پہ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، جیتے جی اتنی بات پہچان جاتے کہ یہ بات میرے دل کو اتنی زیادہ لگ گئی کہ میں نے ایڈمیشن لیا. قرآن ہی تو ہے، اور کیا چیز ہے؟ 1 دن یا اس سے بھی کم قرآن. تو کیا چیز، سب کچھ تو قرآن میں، پرچہ تو آؤٹ ہو گیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم کی زندگی ہے. یہ اتنا کر رہے ہو، اتنی بدماشی ہو رہی، اتنی شرارت ہو رہی، اتنی نفر، اتنا جھوٹ فریب ہو رہا، لوگوں سے مکاری کر کے دھوکہ دے کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو. یہ ڈر نہیں لگ رہا؟ ڈرنا چاہیے. 1 دن اس سے بھی کم کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں. وہاں 50,000 سال کا 1 دن ہوگا، 50,000 سال کا 1 دن ہوگا. بہرحال تو سنیں، تو وہ اول آخر جمع کے پوچھے کہ تمہاری فضیلت کیا. اب جو فضیلت بتا رہے ہیں اپنی، یہ دیکھیے کیا ہے. پہلی فضیلت بتائے، یہ بتائے جو کوئی ہم سے قطع تعلق کرتا تھا ہم اس سے تعلقات قائم رکھتے تھے. جو ہم سے قطع تعلق کرتے تھا ہم اس سے تعلقات. اس میں سب سے پہلی فہرست کس کی آتی ہے؟ رشتہ داروں کی.
کبھی رشتہ داروں سے تعلقات منقطع نہیں کرنا چاہیے، چاہے ایک گھونٹ پانی اور خالی سلام کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، تاکہ کوئی ان کی اچھی و بری بات ہمیں پتہ چل سکے، اگر مدد کرنے کا وقت آئے تو ہم ان کی مدد کر سکیں، کوئی غم کا وقت آئے تو ہم کھڑے ہو سکیں، دلاسا دیں صاف دل سے، یہ نہیں کہ اچھا ہم سے نہیں ملتے تھے آج پتہ چلا دیکھو، نہیں، اس وقت تو جا کے دلاسا دو، اللہ کا بندہ دلاسا دو اس کو، خدا خوش ہوگا تم سے، اس سے زیادہ اچھا وقت اور کب آگے پڑے گا جب تم دلاسا دو۔ ہم تعلقات قائم رکھتے تھے اور جو ہمیں محروم رکھتا تھا ہم اسے عطا کرتے تھے، بھئی تم تو نہیں دے رہے ہو نا ہمیں، ہمارے پاس ہے، تمہیں ضرورت ہم تمہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے اس نے دیا نہیں کہ نہ دیا ہو، تبھی تو کہا گیا عورتوں سے ہر بات مت بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، دائیں سے بائیں، یہ اپنی ٹریننگ ایسی کرو، اس کو سمجھاؤ کہ نہیں بیوی بہت فائدہ ہے تمہیں، تم فائدے کے لیے ہے نا، ہم دنیا میں فائدے کے لیے، تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا، کرو فائدہ، یہ فائدہ۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، عطا کرتے تھے، اور ہم پر جو ظلم کرتا تھا ہم اسے معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے۔ اب ظلم و معاف کا یہ نہیں کہ کوئی ڈنڈے پہ ڈنڈا، پتھر پر پتھر آپ کو پھینک رہا، آپ کو ہم نے معاف کیا اس نے ایک اور پھینکا، ہم نے معاف کیا اس نے بڑا تھا پتھر پھینک دیا، یہ والی معافی نہیں۔ چھوٹے موٹے جو گھر میں ہوتے رہتے ہیں رشتہ داروں میں، عزیز رشتہ داروں اتفاقیہ جو ہوتا ہے، درگزر کرو، معاف کرو، بڑے آدمی بن جاؤ، بڑے بن جاؤ۔ یہ سن کر ان سے کہا جائے گا آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، جنت میں داخل ہو جائیے، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، جنت میں داخل ہو جائیے، جنت میں داخل کروائے، کتنی آسانی کے ساتھ داخل ہو گیا ہے، کیونکہ ساری مشکل تو اٹھا چکا تھا وہ، وہاں کیوں ضرورت، ہمیں مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں، پروردگار نے ہمیں بہترین دین کے اوپر پیدا کیا، ہمیں قرآن دیا، پروردگار نے محمد آل محمد دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں رکھا، ہمیں کوئی پریشانی، یہی اٹھا لو جو پریشانی اٹھائی نہیں، کتنے دن کی ہے اٹھا لو، پھر اس کے بعد پھر وہاں آرام سے جانا، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جو بندہ نکلے گا قبر سے کیا وہ اڑتا ہوا چلا جائے گا، کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ایک اور کا جب قیامت کے دن، اب رسول اللہ فرمانے کیا کہہ رہے، جب قیامت کے دن ہوگا تمام مخلوق اکٹھی ہوگی، ایک نظرہ دینے والا نظرہ دے گا، وہ کہے گا کہ صاحبان فضیلت کہاں ہے، پھر دیکھیے صاحبان فضیلت آگے، یہ الگ سے فضیلت بتائی جا رہی، اس میں تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، صاحبان فضیلت یہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، اس میں تھوڑے سے لوگ کھڑے، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوگی، وہ تیزی سے بہشت کی طرف چل پڑیں گے، راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا وجہ ہے کہ تم کو ہم جنت میں جاتے ہوئے بہت جلدی دیکھ رہے ہیں، فرشتے ضرور ہر جگہ ٹانگ اڑا رہے ہوں گے، اور اگر یہ پوچھتے نہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، احسان بھی ان کا ہے، ضرور پوچھیں گے تم کہاں جا رہے ہو، اگر یہ نہ پوچھتے اور ان کو جانے ہاں جائیے آپ چلے گئے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ لوگ کون ہیں جو گئے ہیں، یہ ان کا احسان ہے فرشتوں کو جو انہیں پوچھ کے ہمیں بتا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا تھا، بہرحال تو ہم نے ادائے مذاق کر دیا، ہم فرشتوں کی ایک تصویر درود کی پڑھ کے فرشتوں کو بھی ہدیہ کرتے ہیں، اس لیے ہم ان سے مذاق کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں، پھر ان سب سے ملاقات تو ہوگی نا، کچھ بھی کر لو، بادشاہ و فقیر ملاقات تو ہوگی، جب ملاقات ہوگی سب کو ہدیہ کرو، درود پڑھ کے سب کو ہدیہ کرو، سب سے ملاقات السلام علیکم وعلیکم السلام، تو اچھی شکل میں آئیے کہ ڈرائیے وغیرہ کی مت، ہے نا، پتہ نہیں کس نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس نے دیکھا تھا، کہا کہ گناہگار کے لیے تمہاری شکل ہی دیکھنا کافی ہے، اتنی خراب شکل میں آئے تھے، دیکھو بہت ساری اتنی خوبصورت شکل میں آتے ہیں جس سے کوئی حد و انتہا نہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو جب کرنا ہی ہے تو ان کو ہدیہ کرو، چھوڑو ان کو، تاکہ آئیں گے، ہیں کیا وہ تو کیا وہ ملک الموت تو ملک الموت تو برے، اگر برے ہوں تو اللہ ہمارے پاس بھیجے کیوں ان کو، برے اگر ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھیجے، اللہ تعالیٰ جو چیز بھیجتا ہمیشہ وہ اچھی ہوتی ہے، یقین یعنی اچھی ہوتی ہے، بہترین چیز ہوتی ہے۔ پہلے بہت سارے واقعات ہیں، ہم ابھی نہیں بتائیں گے ورنہ ٹائم بہت ہو جائے گا، دیکھیں یہ واقعات تو قبل، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور تیزی کے ساتھ بہشت کی طرف چل کے جائیں گے، راستے میں انہیں فرشتے ان سے پوچھیں گے تو کیا وجہ ہے کہ تم بہشت میں زیادہ بڑی جلدی کر رہے ہو، دیکھتا ہوں، تو وہ کہیں گے کہ ہم صاحبان فضیلت ہیں، تو فرشتے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے، تمہیں کیا فضیلت حاصل ہے، تو وہ جواب دیں گے جب ہم پر ظلم ہوتا تھا تو ہم معاف کر دیتے تھے، جب ہم پر ظلم ہوتا تھا ہم معاف کر دیتا ہے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تو ہم درگزر کرتے تھے، برا سلوک کیا جاتا ہم درگزر کرتے تھے، کتنی ایسی چیز ہوتی ہے آپ دیکھیے نظر انداز کر دیے،
ایسا اب دو طرح سے کر سکتی، ایسا کیجیے جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اگنور کر دینا، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیا ہمارے ساتھ ہوا۔ مولا کا قول بھی ایک جگہ پہ عقل مند کی تعریف میں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض باتوں کو درگزر کرتا، بعض باتوں کو نظر انداز کر دیتا، بعض باتوں کو مولا مشکل کشا کہ بعض باتوں کو درگزر کرتا، بعض باتوں کو نظر انداز کرتا، بات پہ دست گریبان نہیں ہوتا۔ یہ عقل مند کی تعریف بتائی، عقل مندوں کی تعریف میں کہا کہ بعض باتوں کو نظر انداز کرتا، بعض باتوں کو درگزر کرتا، بعض بات پہ دنگا فساد نہیں، دست گریبان نہیں ہوتا۔ یہاں تو کوئی اتنی سی بات کہہ کے گزر نہیں سکتا، کہتے نہیں کہ اتنی سی بات کہہ کے اس سے نہیں گزر سکتے، ہے نا؟ لڑاکا جس کو کہتے بڑے لڑاکا۔ جب ہم پہ ظلم ہوتا تھا ہم اسے معاف کر دیتے، جب ہم پہ برا سلوک ہوتا تھا تو ہم درگزر کرتے تھے، اور جب نادانی کا بتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم بردباری اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے عظیم لوگ تھے، ابھی تو چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پھر سے سناتے ہیں، اتنے عظیم و بڑے لوگ تھے، اللہ اکبر۔ ابھی کوئی لڑکی کھڑی ہو کے الٹی سیدھی کوئی حرکت کرے، دیکھو کیسے ہمارے تیور بدل جاتے ہیں۔ کہ آپ تو پڑھا رہے ہیں، آپ کو تو تیور اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں بیٹا وہ مثال کے طور پر بات کر رہے ہیں کہ سچ مچ نہ کہہ دینا وہ باقی بگڑ جائیں گے تیور۔ کیا کہتے، جب ہم پر ظلم ہوتا تھا تو ہم معاف کر دیتے تھے، اگر ہم سے برا سلوک ہوتا تھا تو ہم درگزر کرتے تھے، اللہ اکبر۔ جب نادانی کا بتاؤ ہوتا تھا تو ہم بردباری اختیار کرتے تھے۔ کیا سمجھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ واقعات آپ کو سنائیں جو ہم بردباری اختیار کرتے تھے، سخی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اچھا یہ سب ہوگا کیسے؟ ایک چیز اور سنا دیں آپ کو، باقی تو بہت ساری چیزیں، کیا سنائیں، بہت ساری چیزیں باقی، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اب سنیے، تھوڑا سا وقت رہ گیا، 2-4 منٹ، لیکن اس میں یہ چیز بتانی ضروری ہے۔ ہم اگلی دفعہ بھی آ کے بتا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ابھی بتائیں گے، بتانا ہمیں ابھی ہے۔ بلند ترین فضیلت وہ بتانے جا رہے ہیں آپ کو۔ یہ ساری چیزیں جو آپ نے حاصل کی ہیں، یہ کس سے حاصل کی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو سنائی گئی ہے، کہاں سے سنائی گئی ہے؟ یہ کتاب سے سنائی گئی ہے، یہ علم کے ذریعے سنائی۔ اگر علمی ماحول نہ ہوتا، علمی گفتگو نہ ہو رہی ہوتی تو یہ باتیں کیسے پتہ چلتی آپ کو؟ نام تو ہر چیز کا سنا ہوا، فضیلت ہے اور احسان ہے اور صدقہ ہے اور خیرات ہے اور اچھائی ہے، وہ سب سنا ہوا، لیکن اس کو اس انداز میں سننا کہ اسے ایڈاپٹ کرنا، وہ اسی سے ہوتا ہے جب اللہ کے رسول ائمہ تعلیم کی حدیثیں آپ کو سنائی جائیں اسی پیرائے میں، تب اسے ایڈاپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب جو ایسے ہی تو ہر وقت سنا کرتے ہیں، ہر وقت لوگ کیا کرتے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں مولا مشکل کو؟ کیا کہتے ہیں؟ علم بلند ترین فضیلت ہے، علم بلند ترین، اسی کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ فضیلتوں کی علم بلند ترین فضیلت ہے، پھر کہتے ہیں فضیلتوں کی حد جو ہے وہ کیا ہے؟ آخری حد کیا ہے؟ علم۔ فضیلتوں کی آخری حد کیا ہے؟ علم۔ تبھی مولانا نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ زندگی محدود ہے، علم لا محدود، تو علم کا بہترین حصہ حاصل کر لو۔ بہترین حصہ یہی کہ جس سے ہمیں فضیلت ملے، علم کا بہترین حصہ حاصل کر لو۔ پھر ایک اور حدیث آخری سناتے ہیں آپ کو، اور آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں، بہت باقی ہے، ابھی تو خالی 25-26 ہوئی ہے۔ تو کتاب کا نام بتا دیں۔ کتاب کا نام ہے میزان حکمت، جلد نمبر 7 ہے، آیت اللہ ریشیری ہیں، آیت اللہ ریشیری کیا کہنے جا رہے ہیں؟ جی کیا کہنے جا رہے تھے؟ سر ایک حدیث سنا رہے تھے۔ ہائے ہائے کیا حدیث ہے، واقعی کیا حدیث ہے۔ کاش میں جانتا، کس کو؟ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں کہ کاش میں جانتا۔ بہت اچھی حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے اس کو لکھوایا ہے اس والی کتاب میں۔ عظمت و بلندی کے لیے علم ہی کافی ہے۔ کاش کو اتنا تک لے گئے، کاش یعنی بڑا کاشن ہے۔ کاش میں جانتا کہ علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا، کاش میں جانتا کہ علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا، بلکہ علم حاصل کرنے والے نے کیا کھویا، بلکہ علم حاصل کرنے والے نے کیا کھویا، کچھ نہیں کھویا اس نے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ دیکھو یہ کس حکمت کے ساتھ بات بتا رہے کہ کاش میں جانتا کہ جس نے علم سے ہاتھ دھویا اس نے کیا پایا، یعنی کچھ بھی نہیں ملا اسے،
اور جس نے علم حاصل کر لیا اس نے کیا کھویا؟ کچھ بھی نہیں کھویا. وقت اپنا لگا کے علم حاصل کیا تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اچھا کماتا، پیسے کماتا. کہ اس نے تو سب کچھ حاصل کر لیا کہ جس نے علم حاصل کر لیا. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد.